سلام خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ کو واقعہ معراج کی حقیقت سے آگاہ کرنا۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ اسلامی تاریخ کے مطابق معراج کے سفر پر گئے تھے، جہاں انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پہ اللہ میاں سے ملاقات بھی کی۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اہم ہے اس لیے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً 622 ہجری میں ایک رات حضرت محمد سو رہے تھے اور البخاری کی ایک حدیث کے مطابق وہ حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کے درمیان سو رہے تھے۔ جب جبریل نے آ کے ان کو جگایا اور وہ ان کو مسجد حرم کے پاس لے گیا، جہاں پر ایک جانور ان کا انتظار کر رہا تھا، تو اس جانور کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانور گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، اس کا دھڑ عورت کے جیسا تھا اور اس کی پونچھ مور کی طرح تھی۔ اسلامی تاریخ میں اس جانور کو براق کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کو جب دوسرے مذاہب کے خداؤں کے حلیے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ان کو مضحکہ خیز لگتے ہیں، لیکن جس قسم کا حلیہ براق کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کا دھڑ عورت کے جیسا تھا، اور جس طرح یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کیسے براق نے ایک ہی رات میں رسول اللہ کو مکہ سے جیروسلم اور جیروسلم سے جنت تک کا سفر کرایا، بلکہ نہ صرف یہ، اسی رات وہ ان کو واپس بھی لے آئے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اور کیا یہ مضحکہ خیز معلوم نہیں ہوتا؟ براق رسول اللہ کو سب سے پہلے مکہ سے جیروسلم لے کے جاتا ہے، جہاں پہ وہ مسجد اقصیٰ میں امامت کرتے ہیں ایک نماز کی، اور اس نماز میں تمام انبیاء شریک ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ بات ہے غور کرنے کی کہ جس زمانے میں واقعہ معراج ہوا تھا، اس زمانے میں مسجد اقصیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک کو تو تعمیر کیا گیا تھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، اور وہ بھی خلافت کے زمانے میں۔ لیکن پھر بھی مسلمان جب بھی واقعہ معراج کا ذکر کریں گے، وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ کے مقام پہ ہی نماز کی امامت کی تھی۔ ایک بات یہ بھی غور طلب ہے کہ جو انبیاء شریک ہوئے تھے اس نماز میں، وہ آسمان سے اتر کر آئے تھے، لیکن وہ کیسے آئے تھے؟ کیا وہ بھی اپنے اپنے براق پہ بیٹھ کر آئے تھے؟ اور وہ واپس کیسے گئے؟ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی براق جیسا جانور آیا تھا جو ان کو واپس لے کر گیا؟ یا اگر ان کے ساتھ کوئی براق جیسا جانور نہیں آیا تھا تو پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ بھی آسمان کا سفر طے کرے تو براق کے ساتھ ہی کرے؟ لیکن شاید جب رسول اللہ نے واقعہ معراج کا ذکر کیا تو وہ بھول گئے اس بات کی وضاحت کرنا۔ مسلمان اکثر رسول اللہ کے واقعہ معراج کے سفر کو ریلیٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں سپیڈ آف لائٹ یا ٹائم ڈائلیشن کے ساتھ۔ یہ بھی ان کی ایک ناکام کوشش ہے سائنسی طور پہ واقعہ معراج کو درست ثابت کرنے کی۔ اگر تو فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریول کیا، تو اگر ایسا ہوتا پھر تو رسول اللہ کا ٹائم تیزی سے نہیں گزرتا، بلکہ جب وہ واپس زمین پہ قدم رکھتے تو وہ بڑھاپے میں آ چکے ہوتے، تو ان کے مقابلے زمین کا ٹائم زیادہ تیزی سے گزر چکا ہوتا۔ لیکن واقعہ معراج میں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان واقعہ معراج کو درست ثابت کرنے کے لیے وارم ہول سے ٹریول کی بھی مثال دیتے ہیں۔ وارم ہول کے ذریعے ٹریولنگ کا ممکن ہونا یہ ایک محض ہائپوتھیسس ہے، اور یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے مسلمانوں کو لے کر کہ واقعہ معراج کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ ایک ہائپوتھیسس کا بھی سہارا لیتے ہیں اور اس کو درست مان لیتے ہیں، لیکن ایوولوشن جیسی تھیوری جس کو بہت سے سائنسدان نے کریڈیبل مانا ہے، اس کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
جب رسول اللہ معراج کا سفر طے کرتے ہوئے آسمانوں تک پہنچتے ہیں تو پہلے ان کا ایک امتحان لیا جاتا ہے، جس میں ان کو کچھ ڈرنک آفر کیے جاتے ہیں، جس میں کہ دودھ شامل ہوتا ہے، شہد شامل ہوتا ہے اور شراب شامل ہوتی ہے۔ رسول اللہ ان تمام ڈرنکس میں سے دودھ کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ مزید اپنا آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ باری باری ساتوں آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ بالآخر رسول اللہ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کی اللہ میاں سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ میاں ان کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں اور تمام مسلمان امہ پر 50 نمازیں فرض کر دیتے ہیں۔ اللہ میاں کا یہ احکام لے کر جب رسول اللہ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دریافت کرنے پر جب رسول اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ میاں نے مسلمانوں پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، تو حضرت موسیٰ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہے جو مسلمان نہیں ادا کر سکیں گے ایک دن میں۔ جس کے بعد رسول اللہ دوبارہ جاتے ہیں اللہ میاں کے پاس اور ان سے نمازیں کم کروا کر لاتے ہیں۔ پھر اللہ میاں 50 سے کم کر کے 40 نمازیں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ دوبارہ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اب اللہ میاں نے 50 سے نمازیں کم کر کے 40 کر دی ہیں، جس پہ حضرت موسیٰ ان کو مزید سمجھاتے ہیں کہ یہ ابھی بھی زیادہ ہے، ان کو مزید کم کراؤ۔ تو اس طرح دوبارہ حضرت محمد اللہ کے پاس جاتے ہیں، 40 سے مزید نمازیں کم کرا کر 25 کروا دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان کو حضرت موسیٰ مشورہ دیتے ہیں تو وہ مزید نمازیں کم کرا کر بالآخر مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کروا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ میاں جو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ 50 یا 40 نمازیں تو ایک انسان کے لیے بڑی مشکل ہے ایک دن میں ادا کرنا، اور حضرت موسیٰ تو اللہ میاں اور حضرت محمد دونوں سے ہی زیادہ سمجھدار ٹھہرے کہ ان کو حضرت محمد کو بھی کئی بار یہ سمجھانا پڑا کہ کتنی نمازیں کم کرانی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے کہ کیسے جہنمی لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ معراج کے واقعے سے متعلق ہمیں قرآن میں آیت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم، اللہ پاک کے گھر کعبہ سے دور اس مسجد تک جس کو اس نے برکت دی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے، وہی ہے سننے اور دیکھنے والا۔ خدا کو بھی اسی طرح اپنی نشانیاں دکھانی تھی کہ جب ان کے رسول اللہ اپنے لوگوں سے واقعہ معراج کا ذکر کریں تو وہ بے یقینی کا اظہار کریں اور اسلام ہی چھوڑ دیں۔ یہ نشانیاں صرف رسول اللہ کو دکھانے کی ہی کیوں ضرورت پڑی؟ اتنے سارے لوگ جو اس واقعے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، ان کو یہ نشانیاں ریکارڈ کر کے کیوں نہیں دکھا دی گئی؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کی آخر اہمیت ہے کیا؟ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس واقعے کے بعد نمازوں کا پتہ چلا، جبکہ جبرائیل جب حضرت محمد کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی نماز کا بتا دیا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ تو پھر اس واقعے کی آخر اہمیت ہے کیا؟ سیرت ابن ہشام کی والیوم 2 پیج 184 میں درج ہے کہ ام ہانی کہا کرتی تھی کہ جس رات رسول اللہ نے معراج کا سفر طے کیا وہ ان کے گھر پر تھے، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے قیام کیا اور وہ وہیں سو گئے تھے۔ ام ہانی دراصل حضرت محمد کے چچا عبد المطلب کی بیٹی تھی جن کو حضرت محمد پسند کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے چچا سے ام ہانی کا ہاتھ بھی مانگا تھا، لیکن ان کے چچا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سیرت ابن ہشام کے مطابق تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ خود چل کر ام ہانی کے گھر آئے تھے، عشاء کی نماز ادا کی اور وہیں سو گئے،
لیکن البخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد نے جب معراج کا سفر طے کیا تو وہ تو حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کے درمیان سو رہے تھے۔ اب اس میں سے کون سی بات سچ ہے؟ اسی طرح تاریخ یعقوبی والیوم 2 پیج نمبر 46 میں درج ہے کہ جب رسول اللہ معراج کے سفر پہ گئے تھے تو ابو طالب نے ان کو بہت ڈھونڈا اور ان کو یہ شک گزرا کہ شاید رسول اللہ کو قریش کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عبد المطلب کے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے بھی پلاننگ شروع کر دی کہ کس طرح سے حضرت محمد کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو بھی انجام تک پہنچانا ہے۔ جب وہ حضرت محمد کے قاتلوں کو ڈھونڈنے نکلے ہی تھے تو انہوں نے رسول اللہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ام ہانی کے گھر سے نکلتے ہوئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے معراج کا واقعہ گڑھ لیا تھا۔ واقع معراج کے من گھڑت ہونے کا مزید ثبوت ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ رسول اللہ کے معراج کے سفر جیسے واقعات دیگر مذاہب میں بھی گزر چکے ہیں۔ ان دی بک آف آردہ ویراف میں آپ کو بالکل ایسا ہی واقعہ ملے گا جس میں ایک پریسٹ آردہ ویراف نے بھی آسمان کا سفر کیا۔ آردہ ویراف کے آسمان کا سفر کتنی مشابہت رکھتا ہے رسول اللہ کے معراج کے سفر سے، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو جائے گا۔ آردہ ویراف نے بھی جب آسمان کی طرف سفر کیا تو اس کو بھی وہاں پہنچنے پر کچھ ڈرنکس آفر کی گئی۔ اس نے بھی 7 آسمانوں کا سفر کیا اور ہر آسمان پر اس کی ملاقات ہوئی ماضی میں گزرے ہوئے کچھ نیک لوگوں سے۔ اس کو بھی اس سفر کے دوران جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ جہنم میں کس طرح سے لوگوں کو سزائیں ملیں گی۔ آردہ ویراف کا آسمان پہ اس سفر کا تعلق زوریسٹرنزم سے ہے۔ اسلامی تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد کا ایک پرشین ایڈوائزر بھی تھا۔ تو یقیناً انہوں نے آردہ ویراف کی یہ کہانی اس پرشین ایڈوائزر سے سن رکھی ہوگی جو انہوں نے بعد میں واقعہ معراج بنا کر بیان کر دی مسلمانوں کو۔ اسی طرح ایپک آف گلگامیش میں بھی اسی قسم کے آسمانی سفر کا ذکر ہے جس میں زرتش نے بھی آسمانوں کا سفر کیا۔ واقعہ معراج کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی جگہ سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے۔